نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ يَا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی کہ کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح کے انعامات دیے اور ان کی کیا کیا نیچر تھی، کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، حیل حجت کی اور نبیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا۔ اور یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا، اور اس میں ایک طرح سے ان کو پچھلی آیت سے ربط دیکھا جائے تو وہ یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ جو سارے دین ابراہیمی پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، چاہے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے اور خود کو ان کے نیچے ان کی آل میں تصور کرتے تھے۔ اور اسی طرح مشرکین بھی دین ابراہیمی کا ہی دعویٰ کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یہ ساری دین ابراہیمی ہی کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے بندے تھے، کتنے اطاعت گزار تھے اور کیسے تھے، اور تم لوگ کیا ہو، اپنے آپ پہ غور کرو۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، کلمات یعنی کہ چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ اب وہ کس قسم کے امتحان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ان سے جو سلسلہ نیچے چلا تو بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں یہ ساری ان کی نسل سے ہیں۔ اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی ان کی نسل میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا، اور 3000 سال تک تقریباً، کافی عرصہ تک تقریباً کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اور پھر جب پیغمبر آئے تو پھر ایسے پیغمبر آئے تھے، نبیوں کے سردار آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے آئے۔ اور یہی تکلیف تھی یہود و نصارہ کو کہ بھئی یہ جو ہماری چین میں ایک نبوت چل رہی تھی تو یہ دوبارہ شفٹ ہو کے دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چین میں کیسے چلی گئی؟ حالانکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی تھے، تو اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی نبوت رہی، لیکن کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ساری یہ یہود و نصارہ سارے اس میں آ رہے تھے، تو ان کو تکلیف یہ تھی کہ وہاں کیوں شفٹ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور وہ سارے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح آزمایا، ذرا تصور کریں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے ہم دنیا میں کسی کا امتحان لیتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو پرکھیں، جانچیں کہ یہ بندہ باصلاحیت ہے کہ نہیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو جانتے تھے۔ یہ امتحان کی وہ شکل نہیں تھی کہ اپنے نبیوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ ان کو سلیکٹ کیا جائے، بلکہ یہ امتحان کی وہ شکل تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے گزار کے کندن بنا رہے تھے، یعنی کہ ایسا بنا رہے تھے کہ وہ مطلب ان کی تمام خوبیاں ان کے اوپر ایسے باکمال ترین شخصیت کے لیول پہ پہنچ جائیں، ان کی صلاحیتوں کو نکھار رہے تھے، طرح طرح کے امتحانوں سے، طرح طرح کی آزمائشوں سے ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کے سارے لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل کام تھا ان کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس بت پرست قوم کو توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور یہاں تک کہ ان کے بت قدے میں جا کے سارے بت توڑ دی اور ان کے بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا دیا۔ تو یہ جرت تھی اس کے، جس کی سزا کے طور پہ ان کو پھر آگ میں ڈالا گیا، اور وہ اس پہ بھی لبیک کہتے ہوئے داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ پھر ان کو دوسرا حکم دیا گیا کہ اب شام، اپنا وطن چھوڑ دیں اور ہجرت کر کے شام کی طرف چلے جائیں۔ اب شام کی طرف گئے، اپنا گھر بار چھوڑ گئے۔ پھر وہاں پہ ہی بس نہیں ہوئی، بلکہ پھر کہا گیا کہ اپنے ہاجرہ جو ان کی بیوی تھی اور اس کا جو چھوٹا شیر خوار دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو لے کے اب
صحراؤں اور جنگل بیابانوں کی طرف، عرب کے صحرا جہاں بیت اللہ اس سائڈ پہ چلے جائیں۔ وہ چلتے رہے۔ اچھا رستے میں جہاں پہ سبزہ نظر آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ہوتا کہ یہاں پہ قیام کیا جائے، یہاں پہ بیوی کو لے کے چھوڑا جائے، تو لیکن پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں آگے چلو، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہ آگے کہ جہاں پہ جنگل بیابان صحرا کوئی بھی نہیں تھا، بیت اللہ کے پاس کیسے پہاڑ ہیں، کیسا صحرا ہے، اس وقت تو آبادی کوئی نہیں تھی، تو وہاں پہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اور چھوڑا بھی ایسا کہ اس کو بتایا بھی نہیں، اور بس کہا بس جاؤ اب یہاں سے تم چلے جاؤ، ان کو یہاں چھوڑ کے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑو اور واپس چلے جاؤ۔ کیسی زبردست قسم کی آزمائش تھی، اور انہوں نے بھی اس کو ایز اٹ از پورا کیا اور ان کو چھوڑ کے چل پڑے۔ اور بیوی نے پوچھا کہ بھی کہاں جا رہے ہو، تو کچھ چپ، پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے، تو کہا ہاں میں سارے لا دیا، تو بس کہا کہ اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کہے گا، وہ مطمئن ہو گئی کیونکہ نبی کی بیوی تھی، ایسی پاک ہستی تھی وہ بھی۔ پھر پریشانی میں جب بچے کو پانی نہیں ملا تو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے کہ کاش کہیں پانی مل جائے، اور اس پریشانی کو اللہ نے ہمیشہ صحیح کی شکل میں ہم سب کے لیے زندہ کر دیا۔ اور پھر کیسے زمزم کا چشمہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے اسی جگہ سے زمزم کا کنواں نکلا جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، اس قربانی پہ وہ نکلا، وہ قربانی جو انہوں نے دی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور آزمائش کہ اب آتے تھے بیچ میں چکر لگا کے دیکھ جاتے تھے، رکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیسی آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی آزمائش کے تھوڑا سا بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اب اس کو ذبح کرو، خواب میں دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر اپنے پیارے لختے جگر کو ذبح کرنا کتنی بڑی آزمائش کہ اس کو لٹایا لے جا کے، اور پھر چھری چلائی، یہ تو سب کو پتہ ہے نا کیا واقعہ، مینا کے جنگلات میں لے گئے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسے اللہ نے ایسے طرح طرح کی آزمائشوں کے ساتھ ان کو آزمایا، تو وہ منتخب ترین بندے تھے، ایسے بندے تھے کہ نبیوں میں بھی جلیل القدر ترین پیغمبر تھے، اور وہ ایسے نہیں بنے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان بھی جب آزمایا جاتا ہے نا اس کے بعد ایندھن بنتا ہے۔ اس کا انعام اللہ نے کیا دیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں لوگوں کا امام۔ تو یہ امامت جو ملی ہے، جو یہ بزرگی ملی ہے، جو یہ عہدہ ملا ہے، جو ان کا ایک نام ہے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور سب سے پسندیدہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، جو سب سے بیسٹ ترین اور اعلیٰ درود شریف ہے، وہ اس میں درود ابراہیمی ہے، یہ اس کا آج بھی ہم ان کا ہی نام لیتے ہیں۔ تو ایسے تو امام بننے کے لیے آج بھی اللہ جو سلیکٹ کرتے ہیں تو بڑے آزمائشوں سے گزارتے ہیں، بڑی آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ ملتی ہیں چیزیں۔ قال ومن ذریتی، اب نبوت ہے نا، نبی ہیں کیسے کہ جب ان کو امام چن لیا گیا تو کہا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری ذریت میں سے بھی نبوت دیں گے، مجھے تو آپ نے سلیکٹ کر لیا امامت کے لیے، تو میری ذریت کو بھی ایسے ہی کریں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد جو ہے، وعدہ تو ہے وہ ظالموں کے لیے ہی ہے، یعنی کہ تمہاری امت میں سے نبوت آئے گی، تمہاری ذریت میں سے نبوت آئے گی، تمہارے نسلوں میں نبوت آئے گی، لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے، جو مشرک لوگ ہوں گے، یہ ظالم سے مراد مشرک نافرمان لوگ ہوں گے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو ایسے بوش ہوئے کہ نبیوں کے اولاد بھی گمراہی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی دین پہ چلنے کی اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کی اور اس پہ استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔